السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ایک بار پھر آپ کا خوش آمدید ہے۔ جو ہم نے کل یہ سبق شروع کیا تھا سری نگر سے کرگل تک، جو حقیقت میں ایک سفر ہے، تو جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرگل جو ہے ہم کہاں سے جاتے ہیں، اور جب ہم سری نگر سے شروع کرتے ہیں تو راستے میں ہم کیا کیا دیکھتے ہیں، کون کون سی جگہ دیکھتے ہیں۔ تو کل ہم نے تھوڑا پڑھا اس کے بارے میں، تو آگے ہم اب بڑھیں گے۔ ہم کل ادھر تک پڑھے تھے کہ یہ دراز جو ہے بہت سرد علاقہ ہے، اور وہاں پر جو مکان بنائے گئے ہیں وہ شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں۔ دراز سے گزرنے کے بعد ننگے پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شاہراہ دریائے دراز کے کنارے کنارے ہوتے ہوئے کھربو نام کے گاؤں سے گزرتی ہے۔ دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے سورج کی کرنیں پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ ایسے ہی حیرت انگیز قدرتی نظارے دیکھتے ہوئے ہم شام کے وقت کرگل پہنچتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم دراز سے نکلتے ہیں تو پھر پہاڑوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ننگے پہاڑ ہیں، کوئی درخت نہیں ہے، ان پر کوئی گھاس نہیں ہے۔ تو یہ جو شاہراہ ہے یہ ایک دریا کے کنارے کنارے ہوتا ہے، تو اس کو دریائے دراز کہتے ہیں۔ تو کھربو نام کا ایک گاؤں آتا ہے، تو چلتے چلتے جب ہم ان چوٹیوں سے گزرتے ہیں تو جب سورج غروب ہونے کو ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے ان پہاڑوں کو دیکھ کر کہ جیسے سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے، یعنی کہ یہ گولڈن نظر آتے ہیں۔ تو پھر شام کے وقت ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ کرگل پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ کرگل میں گاڑیاں پھر رکتی ہے۔ لیہ کے بعد کرگل لداخ کا سب سے زیادہ آباد اور بارونق قصبہ ہے۔ یہ قصبہ ننگے پہاڑوں اور تنگ پتھریلی وادیوں کے درمیان بہنے والے دریائے سورو کے کنارے پر آباد ہے، اس لیے اسے سورو ویلی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ویلی ہے سورو جسے کہتے ہیں، اسی نام سے اس کو سورو ویلی کہا جاتا ہے۔ یہ تنگ پتھریلی سڑک ہے۔ کرگل کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 2750 میٹر ہے، یعنی کہ اگر ہم سطح سمندر سے ہم اس کرگل کی ہائٹ جو ہے وہ ناپنے کی کوشش کریں گے تو یہ تقریباً 2750 میٹر اونچا ہے۔ یہاں کی ناقابل کاشت زمین کو قابل کاشت بنایا گیا ہے، کیونکہ بنجر زمین لگتی ہے اس طرح، لیکن وہ قابل کاشت بنائی گئی ہے۔ کرگل کی آبادی کئی ہزار کے قریب ہے۔ سری نگر لیہ شاہراہ کرگل قصبے کے بیچوں بیچ گزرتی ہے۔ سری نگر سے لیہ جانے والے اور لیہ سے سری نگر آنے والی اکثر گاڑیاں رات کو کرگل میں ہی ٹھہرتی ہیں، کیونکہ جو دوران سفر گاڑیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ سری نگر سے لیہ جاتی ہوں گی یا لیہ سے واپس سری نگر آتی ہوں گی، تو وہ شام کے وقت ادھر کرگل پہنچتی ہے اور وہاں پر وہ رات کو وہ وہاں پر ٹھہرتے ہیں، جس سے اس جگہ کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیاحوں اور دیگر مسافروں کی آمد کی وجہ سے یہاں کئی ہوٹل اور بازار وجود میں آ گئے ہیں، جس کا اچھا اثر یہاں کی معیشت پر بھی پڑا ہے۔ کرگل میں ہر طرف بید کے درخت نظر آتے ہیں۔ جو یہ درخت وہاں پر ہے وہ بید کے درخت ہیں۔ ان سے یہاں کے لوگوں کی ایندھن اور چارے وغیرہ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اس جگہ چھوٹے سیب، خوبانی اور دوسرے پھلوں کے ساتھ ساتھ جوار اور گیہوں کی پیداوار بھی ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ادھر سیب بھی ہے، خوبانی بھی ہے، لیکن سیب جو ہے چھوٹے سیب ہے، خوبانی ہے اور جوار ہے، گیہوں ہیں، یہ پیداوار یہاں پر ہوتی ہے۔ یہاں کے پھل چھوٹے چھوٹے مگر بہت رسدار اور میٹھے ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے سے قطع زمین سے زیادہ
پیداوار حاصل کرنے کی غرض سے یہاں عموماً سال میں 2 فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ گویا علاقہ ملک سے الگ تھلگ ہونے اور جغرافیائی وجوہات کی بنا پر تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے، کیونکہ یہ ایک الگ ہی علاقہ نظر آتا ہے، تو اس میں تعلیم کا جو رجحان ہے وہ بہت کم ہے۔ مگر اب جدید تعلیم کی طرف خاص توجہ دی جانے لگی ہے، اب زیادہ سے زیادہ بچے اسکول جاتے ہیں۔ اب یہاں بہت سے تعلیمی ادارے موجود ہیں جن میں پرائمری، مڈل اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول اور ڈگری کالج شامل ہیں۔ کئی اسکول خالص لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اگرچہ لداخ کی شرح خواندگی بہت کم ہے، مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاتر، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہیں۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے علاوہ کرگل میں بہت سے نجی اسکول بھی کام کر رہے ہیں، یعنی کہ تعلیم کا رجحان اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب نجی اسکول جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں۔ ادھر ضلع کے سرکاری دفاتر کی نئی عمارتیں کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بڑو میں تعمیر کی گئی ہیں۔ بڑو میں ایک خانقاہ ہے جو پورے لداخ میں مشہور ہے۔ اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ کرگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ کرگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف و شفاف پانی کا دریائے سورو اس مقام کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ دریا آس پاس بورے ننگے پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے۔ اس قصبے کے آس پاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں۔ ان دیہات میں رہنے والے لوگوں کو عام ضروریات کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے، کیونکہ کرگل ہی اس کا مین مرکز ہے، وہاں پر ہی مین مارکیٹ ہے۔ جو بھی چیزیں ضرورت کی چیزیں ہوگی وہ کرگل میں ہی میسر ہوتی ہیں۔ ملک اور بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھی یہ جگہ باعث کشش بن گئی ہے۔ کئی سرکاری دفاتر، فارمز اور ہوائی اڈہ کی تعمیر اور دیگر وجوہات کی بنا پر کرگل کی اہمیت میں دن دوگنا رات چوگنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اناج کی وافر فراہمی، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی پیداوار میں اضافے نے یہاں کے لوگوں کی تکالیف کافی حد تک ازالہ کیا ہے جن سے انہیں ماضی میں دوچار ہونا پڑتا تھا۔ پہلے جو ان کی پرابلم ہوا کرتی تھی، جو مشکلات ہوا کرتے تھے، ان کا اب سدباب انہوں نے نکالا ہے۔ اب اتنی پریشانی ان کو نہیں ہے۔ کرگل میں مسلمان اور بودھ آباد ہے، یعنی کہ 2 طرح کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، 2 مذاہب کے، مسلمان بھی ہے اور بودھ بھی ہے۔ ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے۔ یہاں کے لوگ بودھی، پرکی اور بلتی بولتے ہیں، البتہ اکثر لوگوں کی زبان بلتی ہے۔ کچھ لوگ دردی یا شینا بھی بولتے ہیں۔ یہ دردی، شینا، بلتی یہ زبانوں کے نام ہیں۔ یہاں بدھ وہار، خانقاہ ہیں، گمپے، مساجد اور امام باڑے پہلو بپہلو نظر آتے ہیں اور سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں۔ یہاں کا مخصوص لباس لمبا چوگا ہے جسے گونچا کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارا ادھر وہ فیرن ہوتا ہے، اسی طرح ان کا ایک لمبا گونچا ہوتا ہے۔ عورت اور مرد دونوں ہی اس چوگے کے ساتھ کمر بند کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر وہ کمر بند بھی لگاتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ میل جول اور ثقافتی اثرات کے
تحت نوجوان جدید یورپی انداز کے لباس مثلا پتلون، کوٹ، جیکٹ اور جینز پہنتے ہیں. جو نئی نسل ہے یہاں کی، جو نوجوان ہیں، وہ اب دوسرے طریقے کے بھی کپڑے لگاتے ہیں، جس طرح جینز لگاتے ہیں، پینٹ، کوٹ، پتلون وغیرہ. لیکن پھر بھی لوگ مذہبی تہذیب اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں، لیکن جو ان کا اپنا ثقافت ہے، جو ان کی اپنی تہذیب ہے، اس کا وہ برابر لحاظ رکھتے ہیں. تو یہ سفر تھا سری نگر سے کرگل تک. تو امید ہے کہ آپ نے یہ یاد رکھا ہوگا کہ ہم کہاں کہاں سے گزرتے ہیں اور ہم کیا دیکھتے ہیں. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.